الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک خاتون کی طرف سے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے مستحب ہیں؟ اگر کسی عورت کے رمضان میں منتھلی پیریڈ کی وجہ سے روزے قضا ہوئے ہیں اور وہ عید کے بعد دوسرے دن سے وہ اپنے قضا روزے رکھے اور اس میں شوال کے 6 روزوں کی نیت کر لے تو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کے منتھلی پیریڈ میں روزے گئے ہیں، قضا ہوئے ہیں، عید کے دوسرے دن سے اس نے قضا روزے رکھنے شروع کیے اور اس میں وہ شوال کے 6 روزوں کی نیت کرتی ہے تو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواب، نہیں ملے گا۔ قضا روزے الگ رکھنے ہیں اور 6 روزے الگ رکھنے ہیں۔ وہ 6 روزے عید سے متصل ہونے ضروری نہیں ہیں، پورے شوال میں وہ 6 روزے رکھنے ہیں۔ بس قضا روزے الگ رکھنے ہیں، یہ نفل 6 روزے الگ رکھنے ہیں۔ پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے کون سے رکھے، پہلے قضا روزے رکھے یا شوال کے 6 روزے رکھے؟ جواب، پہلے قضا رکھے۔ قضا روزے فرض ہیں اور 6 روزے نفل ہیں، نفل کا مرتبہ فرض کے بعد ہے، لہذا پہلے 6 روزے رکھے۔ پتہ نہیں موت کب آ جائے، بس اگر نفل روزے اس نے نہیں رکھے تو نو پرابلم، اور فرض روزے رہ گئے تو اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے پہلے فرض روزے رکھے، اس کے بعد نفل روزے رکھے۔ فرض روزوں میں، قضا روزوں میں نیت کرنے سے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ رمضان کے 30 روزوں کے ساتھ مل کر 36 روزے ہو جاتے ہیں، اور شریعت میں نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو 36 کو ملٹیپل کرو گے تو 360 ہوں گے۔ تو جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ 100 میں دہر ہمیشہ روزہ رکھا گویا اس نے۔ بس جب اس کو اس کے ساتھ ملا کر ملٹیپل کرنا ہے تو اس کے جو منتھلی پیریڈ میں روزے رکھے ہیں وہ تو الگ گنے جائیں گے 29-30 دن میں، اور یہ 6 اس کے ساتھ الگ گنے جائیں گے، تب 36 ہوں گے، تب ملٹیپل ہوں گے، اور 360 روزوں کا ثواب مل کر کے صوم الدہر حکمن، صوم الدہر کا ثواب ملے گا۔ یہ جو ہمیشہ روزے رکھنا حکمن، اس کی بہت صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ شوال میں 6 روزے رکھ لو تو رمضان کے 30 کے ساتھ مل کر ملٹیپل ہو جائیں گے 360۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں تو وہ 3 روزے الگ ملٹیپل ہوں گے، 3 دہائی 30۔ ہر مہینے میں آپ نے 3 نفل روزے رکھے تو وہ 30 روزے ہو گئے۔ اب رمضان کے جو 30 روزے ہیں وہ ملٹیپل نہیں ہوں گے، ہر مہینے میں آپ نے جو 3 روزے نفل رکھے ہیں وہ ملٹیپل ہوں گے، تو یوں صوم الدہر ہو گئے۔ پھر ہر مہینے میں 3 روزے کن تاریخوں میں رکھے جائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی مہینے کے شروع کے 3 دن میں روزے رکھتے تھے،
کبھی مہینے کے آخر کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، اور آپ نے بھی رکھے ہیں اور دوسرے صحابہ سے بھی کہا ہے کہ ایام بیز کے روزے رکھو، جن راتوں میں چاند پورا روشن ہوتا ہے، 13ویں رات میں، لہذا 13، 14، 15 یہ ایام بیز ہے، ان کے روزے رکھو۔ ان کے علاوہ اگر کوئی مہینے میں کسی بھی طرح سے 3 روزے رکھنا چاہے رکھے۔ بہرحال اب یہ 3 روزے الگ ملٹیپل ہوں گے، 3 دہائی 30، اور رمضان کے روزے ملٹیپل نہیں ہوں گے۔ جب یہ حکمت ہے اور وجہ ہے تو اب منتھلی پیریڈ کے روزوں میں شوال کے روزوں کی نیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ روزے تو اس کے منتھلی پیریڈ میں گئے ہیں، وہ قضا رکھے گی تب رمضان کے ساتھ مل کر کے 30 روزے ملٹیپل ہوں گے، اور 6 روزے الگ رکھنے ہیں تو اب 36 ملٹیپل ہوں گے۔ دوسرا سوال ہے وہ پوچھتی ہے کہ صلاۃ التسبیح نفل نماز کا کیا وقت ہے؟ 12 سے 1 تک دوپہر کو صلاۃ التسبیح کا کوئی وقت نہیں۔ 5 وقت ان میں نفلیں پڑھنا مکروہ ہے۔ پھر ان 5 وقتوں کی 2 کیٹیگریاں بنائی ہیں۔ ایک کیٹیگری میں 3 وقت ہیں، ان میں نماز کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جب سورج کا اوپر کا کنارہ نظر آ گیا، طلوع ہو گیا، پھر پورا سورج نکلے گا 4 منٹ میں، پھر جب پورا سورج نکل جائے اس کے بعد 10 منٹ یہ طلوع کے ساتھ لاحق ہیں، جہاں سورج لال تھالی رہتا ہے، اس میں کرنیں نہیں پیدا ہوتی ہیں، یہ مکروہ تحریمی وقت ہے۔ اور غروب سے 10 منٹ پہلے سورج لال تھالی ہو جاتا ہے، تو یہ 10 منٹ اور غروب شروع ہوا، اوپر کا کنارہ ڈوبا، اب غروب ہو گیا، اس وقت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور ٹھیک سر کے اوپر جب سورج آتا ہے تو سر کے اوپر سے 4 منٹ میں سورج گزرتا ہے، لیکن احتیاطاً 3 منٹ ادھر اور 3 منٹ ادھر، 10 منٹ کا وقت استوا کا وقت بتلایا جاتا ہے۔ استوا مانے بالکل سر پہ سورج آ گیا، اس وقت بھی نماز مکروہ تحریمی، کوئی بھی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور 2 وقتوں میں نفل نماز جائز نہیں۔ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد طلوع تک، اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سورج لال تھالی ہو جائے وہاں تک، ان 2 وقتوں میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ 5 وقت چھوڑ کر جب چاہو صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہو، اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں۔ یہ پوچھتی ہے کہ پیسوں کی زکوٰۃ کب دی جا سکتی ہے؟ پیسہ ابھی آیا ہے ہمارے پاس میں اور اس پر سال نہیں پورا ہوا، تو اس کی زکوٰۃ کب دیں گے؟ یہ مسئلہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، ہر ڈالر پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ 87 گرام اینڈ 15 ملی گرام، اس کی جو قیمت ڈالر میں بنتی ہے یہ نصاب ہے۔ اور نصاب 4 چیزوں کا الگ الگ ہے۔ اونٹ کا نصاب الگ ہے، گایوں بھینسوں کا نصاب الگ ہے، بھیڑ بکریوں کا نصاب الگ ہے۔ اس کے علاوہ 4 چیزیں ہیں، کرنسی، گولڈ، سلور اور بزنس گڈس، یہ سب ایک ہیں۔ تو اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہے، گایوں بھینسوں کا نصاب 30 گائیں بھینسیں ہیں، بکریوں کا نصاب 40 بھیڑ بکریاں ہیں۔ یہ نصاب کا مالک ہو کر سال گزر جائے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور باقی جو 4 چیزیں رہ گئی، کرنسی، گولڈ،
सिल्वर और बिजनेस गुड्स, इन सब को मिला करके देखो 87 ग्राम सोने की कीमत के बकदर है, हुआ या नहीं हुआ तो निसाब का मालिक हो गया। अब ये निसाब उसके पास साल भर तक रहे, घटे न, बढ़े कोई हर्ज नहीं, लेकिन घटे न, तो जब साल पूरा होगा उस वक्त जो बैलेंस है उस पर ज़कात आएगी। $100 आए थे 3 दिन पहले, वो भी बैलेंस में आएंगे। ये बार बार समझाता हूं मसला, लेकिन काबू में नहीं आता लोगों के मसला। निसाब पर साल गुजरना है, निसाब के अज्जा पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। और हर शख्स को अपना साल फिक्स करना है। जब से वो निसाब का, अब तो आप तकरीबन सभी निसाब के मालिक होते हैं, तो अब साल फिक्स करो। मसलन मैंने अपना साल फिक्स कर रखा है रमजान का खत्म। इस रमजान के खत्म से अगले रमजान के खत्म तक मेरा साल है, तो मैं रमजान के खत्म पर अपने तमाम किताबों का, पैसों का हिसाब कर लेता हूँ। जो ज़कात निकलती है वो लेकर के अलग डिब्बे में रख लेता हूँ और साल भर मौके मौके से खर्च करता रहता हूँ। अगला साल आने से पहले खत्म कर देता हूँ। तो साल निसाब पर साल गुजरना है। हर डॉलर पर, हर रुपए पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। रोजे की हालत में मियाँ बीवी के लिए एक साथ लेटना जायज है या नहीं? अगर बीच में बच्चा हो तो जायज है। पहले मैंने बार बार मसला बताया था भाइयों, कितनी मर्तबा पूछोगे ये मसले। ये डबल बेड एक मुसीबत है, और बीच में बच्चा है तो बच्चा क्या रोक लेगा बेचारा। और क्या हदीस में है? हदीस में तो मसले की वजाहत के लिए हुजूर ने एक मर्तबा हजरत आयशा को और एक मर्तबा हजरत उम्मे सलमा को साथ लिटाया है, वो भी रोजे में नहीं, रोजों के रमजान में नहीं, दूसरे अलावा में। और कुरान में जो है वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना। लोग आपसे हैज के अहकाम पूछते हैं, आप कहिए कि हैज तकलीफ देह चीज है, लिहाजा हैज के जमाने में औरतों से अलग रहो, जब तक वो पाक न हो जाएं उनके नजदीक मत जाओ। अब नजदीक मत जाओ, इसको अल्लाह के रसूल ने मुख्तलिफ हदीसों में समझाया है कि जब ये आयतें नाजिल हुई तो मुशरिकीन आज भी हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हिंदू हैं, वो मंथली पीरियड में भी सोहबत करते हैं, उनके यहाँ कोई मसला नहीं है। मुशरिक तमाम दुनिया के मुशरिकों का एक ही मिजाज है, हिंदुस्तान के जो हिंदुओं का है वही अरब के मुशरिकों का था, वो मंथली पीरियड में भी सोहबत करते थे। और वहीं जूइश थे, वो मंथली पीरियड में बीवी को अलग कमरा दे देते थे, उसके हाथ का पका हुआ खाते भी नहीं थे। इस कंडीशन में ये आयत नाजिल हुई। अब आयत ने तो ये कहा कि उस हाइजा औरत से अलग रहो, उसके नजदीक मत जाओ। तो कितना अलग रहना है, कितना नजदीक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, इसकी वजाहत अल्लाह के रसूल करेंगे। और कुरान वाया रसूल अल्लाह इंसानों को इसीलिए दिया गया है कि कुरान को समझाएं अल्लाह के रसूल। हुजूर ने हैज की हालत में बीवी को चूमा है, मालूम है इतना नजदीक जा सकते हैं। हैज की हालत में हुजूर ने बीवी को साथ लिटाया है, इतना नजदीक जा सकते हैं। चुनांचे इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा कहते हैं कि नाप से घुटने के नीचे तक कपड़े की आड़ के बगैर हैज की हालत में बीवी को हाथ लगाना भी जायज नहीं, क्योंकि हुजूर ने 2 वाक़ियों में जो बीवी को लेटाया था तो ये फरमाया था कि लुंगी बांधकर मेरे साथ लेट जाओ। जब लुंगी बांधेगी औरत तो नाप और घुटने तक बदन छुपा हुआ है। तो ये हुजूर का जो अमल है वो मसले की वजाहत के लिए है।
اور حضرت عائشہ جب حضور کا یہ عمل بیان کرتی تھیں تو یہ کہتی تھی ایکم یملک عربہ، تم میں سے کون اپنی خواہش پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ حضور کی تو کئی بیویاں تھیں، آج بھی کسی شوہر کی 2 یا زیادہ بیویاں ہوں اور حیض کی حالت میں یا رمضان کی حالت میں بیوی کے ساتھ لٹائے اور ضرورت پڑے تو اٹھ کر کے دوسری بیوی کے پاس چلا جائے۔ جس کی دوسری بیوی ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا رمضان میں اور حیض میں؟ اس لیے میرے بھائیوں سمجھو، مسئلے کو بار بار مت پوچھو اور علیحدہ رکھو۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حیض کی حالت میں ہم حضور کی چارپائی پر نہیں لیٹتے تھے، نزلنا عن المثال علی الحصیر، ہم حضور کی چارپائی سے نیچے اتر کر چٹائی پر لیٹتی تھی ہم بیویاں۔ روزہ کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کو گلا لگانا جائے، یہی بار بار یہی پوچھتا ہے اللہ کا بندہ اس کو، اور یہ ایک ہی بندے کی رائٹنگ ہے، یہی بار بار مسئلے پوچھتا ہے۔ روز اس کی ایک رائٹنگ، اس کی رائٹنگ میں پہچانتا ہوں، روز آتا ہے اور یہی مسئلے پوچھتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں اس کے علاوہ۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کو گلا لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح پیشانے پر بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہی مسئلے پوچھے گا۔ تیسرا سوال ہے، اگر کوئی نماز کے لیے دیر سے آیا تو مسجد کے پارکنگ لاٹ میں دوڑنا جائز ہے یا نہیں؟ کیوں ایکسرسائز کر رہا ہے پارکنگ لاٹ میں؟ پارکنگ لاٹ میں جو دوڑ رہا ہے تو کیا ورزش کر رہا ہے؟ وہاں کیا کر رہا ہے کہ وہاں سے دوڑ کر جلدی سے مسجد میں صف میں پہنچنا ہے، اس کی ممانعت ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت ہے کہ دوڑ کر مت آؤ، اطمینان سے چل کر آؤ، جو نماز مل جائے امام کے ساتھ وہ پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں پڑھ لو۔ اگر ادھر سے بھی لوگ دوڑ کر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی دوڑ کر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی دوڑ کر آئے ہیں تو کیسا تماشا بنے گا؟ مسجد رہے گی یا گدھوں کا سبل بن جائے گا؟ 3 دروازے ہیں، کچھ لوگ ادھر دوڑ کر آ رہے ہیں، کوئی ادھر دوڑ کر آ رہے ہیں، کوئی ادھر کے دوڑ کر آ رہے ہیں۔ برطانیہ میں ایک مرتبہ میں عیسائیوں کا کیتھیڈرل اور ان کی نماز دیکھنے گیا، اپائنٹمنٹ لے کر گیا میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ نماز انہوں نے پڑھی، میوزک بجتی تھی، 2 سائیڈوں پر اوپر میوزک بجتی تھی، اور وہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے، کوئی ان کی کتاب تھی انگریزی کی، وہ پڑھتا تھا، میں انگریزی نہیں جانتا۔ خیر نماز ختم ہوئی تو ان کا امام چلا آہستہ، جب پہلی صف سے گزرا تو پہلی صف اس کے پیچھے ہو گئی، آہستہ آہستہ، پھر دوسری صف سے گزرے تو دوسری صف اس کے پیچھے ہو گئی، آہستہ، پیروں کی آہٹ بھی نہیں، اور صحن میں سب اطمینان سے پہنچے، اور پھر وہاں سے منتشر ہوئے، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ نماز میں سکون اور وقار اور اطمینان کے ساتھ آؤ، ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں رہا، عیسائیوں کے اس پر عمل ہے۔ حمل گرنے کے بعد عورت کے لیے 40 دن نماز سے رکنا ضروری ہے۔ حمل گرنے کے بعد، حمل پیدا ہونے کے بعد نہیں، حمل گرنے کے بعد، ماشاءاللہ 40 دن نماز سے رکنا ضروری ہے، غلط۔ نفاس جب تک آتا ہے وہاں تک رکنا ضروری ہے، اور نفاس 20 دن سے تو بعض عورتوں کو 20 دن سے بھی کم آتا ہے، اس سے پہلے رک جاتا ہے۔ عام طور پر 20 اور 30 دنوں کے درمیان میں نفاس بند ہوتا ہے، تو جب نفاس بند ہو جائے گا تو نہا کر نماز شروع کر دے گی، اور اگر نفاس چلتا رہے تو 40 دن تک چل سکتا ہے، پھر 40 دن سے اوپر بھی خون آئے تو اب نہا کر کے نماز شروع کرنی ہے، یا اگر خل جلدی بند ہو جائے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ بھی وہی عورتوں کے مسئلے پوچھے گا، دوسرے مسئلے نہیں پوچھے گا۔ اگر وتر میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے تو نماز کس طرح مکمل کرے؟ بعد میں سجدے سہو کرے۔ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہے تو وہ واجب ہے، اس کے بعد میں سجدے سہو کرے گا۔ میرے کچھ رشتہ دار غیر مقلد ہیں،
ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ جب آپ طریقہ ہی نہیں جانتے تو آپ کیا سمجھائیں گے؟ ہمارے مدرسے مسجد کے امام مولانا محمد صاحب ہیں، ان کے پاس لاؤ، وہ سمجھائیں گے۔ جاہل جاہل کو نہیں سمجھا سکتا، عالم سمجھائے گا، آپ کیا سمجھائیں گے؟ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں اگر قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھ لیا جائے، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں اگر قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھ لیا جائے تو پڑھنا ہی ہے۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد تو پڑھنا ہی ہے۔ سوال ختم ہو گیا۔ 8واں سوال، کسی ہوٹل پر حلال کا بورڈ لگا ہوا ہو تو بغیر تحقیق کے وہاں سے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں بھائی، تحقیق کرنی ضروری ہے۔ یہ جو حلال کا بورڈ ہے یہ تو دودھ پر بھی لگتا ہے، دودھ کی دکان والے بھی لگاتے ہیں حلال دودھ، اس لیے تو ایک فیشن ہو گیا ہے، تحقیق ضروری ہے۔ اچھا، بڑی فرصت سے جو سوال لکھے یہاں پر اگر کوئی پراپرٹی تجارت کے لیے رینٹ پر لیا جائے، پراپرٹی تجارت کے لیے رینٹ پر لے، ماشاءاللہ، اس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ رینٹ کس کو کہتے ہیں۔ کوئی پراپرٹی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے تجارت لیا اور رینٹ پر لیے، رینٹ پر لیے تو عموماً 10 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر کرایہ دار بیچ میں چھوڑ کر چلا آیا جائے تو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں پورے 10 سال کا کرایہ منہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم، دارالعلوم کے مفتی صاحب آئے ہیں، جاؤ ان سے پوچھو۔ کیا بینک میں ملازمت اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے، بینک کے ملازم کا ہدیہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر گھر دعوت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بینک کی ملازمت کے بارے میں مفتیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ بینک کی ملازمت مت کرو، اور اگر کسی نے کر لی تو اس سے اچھی ملازمت ڈھونڈو، پھر بینک کی ملازمت چھوڑو۔ یہ مفتیوں کا فتویٰ ہے۔ بینک میں جو سودی رقم جمع ہوتی رہتی ہے وہ واجب التصدق ہے، وہ رقم بینک سے نکالنا ضروری ہے، یا گھر پر جو رقم پڑی ہے اس کے ذریعے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ میرا معمول بینک میں جو رقم ہے وہی نکال کر دیتا ہوں، اپنے پاس سے دوسری رقم نہیں دیتا۔ میرے بینک میں 2 اکاؤنٹ ہیں، ایک مکتبہ حجاز کا اکاؤنٹ ہے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ میں کاروباری آدمی ہوں تو میرے ڈرافٹ آتے رہتے ہیں، اور ایک میرا اکاؤنٹ سعید احمد کے نام سے ہے اور وہ سیونگ میں ہے۔ اس میں کبھی کبھار کوئی کلائنٹ اس نام سے ڈرافٹ بھیج دیتا ہے تو پھر میں وہ اس اکاؤنٹ میں، وہ سیونگ میں ہے، اس میں سود آتا ہے، مگر اس میں کئی سال میں 1-2 ڈرافٹ آتے ہیں، تو اس میں جو سود بنتا ہے وہ اس میں سے میں نکال کر وہی دیتا ہوں، اپنی طرف سے اس کو رقم نہیں دیتا، اس سے جا کر حساب پوچھ کر کے وہ نکال کر کے وہی رقم دیتا ہوں۔ میرا معمولی ہے۔ سود کی رقم غیر مسلم محتاج کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، محتاج ہونا ضروری ہے۔ رفاع عام کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ 2 مفتیوں کے فتوے یہ ہیں کہ کر سکتے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلی کے اور مفتی لاجپوری صاحب راندیر کے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ باقی تمام مفتی یہ کہتے ہیں کہ رفاع عام کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے کسی کو سو کرنا کیسا ہے؟ آپ کا جس نے نقصان کیا ہے واقعی، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سو کر سکتے ہیں، خواہ مخواہ کرنا جائز نہیں۔ بچوں کو عیدی دینا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، دو، لیکن بچوں کو جو عیدی ملے گی وہ بچوں کا ہے، ماں باپ کا نہیں ہے۔ ایسے ہی چائلڈ بینیفٹ جو گورنمنٹ سے ملتی ہے اس کے مالک بچے ہیں، ماں باپ نہیں ہیں۔
دیوبند اور بہت سے علماء کے نزدیک اسلامک فائننس اور تصویر ناجائز ہے، جبکہ احناف اہل دیوبند کے کچھ علماء نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے رکھا ہے۔ یہ دیکھو، جب ایسا اختلاف ہو تو کھوٹے کو پکڑنا ضروری ہے۔ اختلاف نہیں ہے تو کسی سے بھی پوچھو مسئلہ۔ دنیا میں کوئی بھی اہل سنہ والجماعہ ہے، حنفی ہے تو حنفی اس سے پوچھے، شافعی ہے، شافعی بھی دیوبندی ہیں، جو بدعات سے دور ہے وہ دیوبندی ہے تو شافعی بھی دیوبندی، وہ اپنے شواسے سے پوچھیں۔ مالکی دیوبندی ہے تو اپنے اتھارٹی سے پوچھے، حنبلی دیوبندی ہے تو اپنی اتھارٹی سے پوچھے۔ اور اگر اپنے مسلک کے علماء میں اختلاف ہو جائے تو پھر مرکز کو پکڑو۔ دیوبندیوں کا مرکز دیوبند ہے، دوسرے دیوبندی علماء فتوے دیں گے، بوقت اختلاف ان کو نہیں لیں گے۔ اگر مسلمانوں کا ایک طبقہ ان علماء کے فتوے پر اسلامک فائننس پر گھر لے لے یا ڈیجیٹل تصویر کھنچوا لے تو اس کا یہ عمل گناہ میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گناہ میں شمار ہوگا۔ آپ کے مرکز کا جو فتویٰ ہے اسی پر سب کو کھوٹے سے بندھا رہنا ضروری ہے۔ یہ 3 ملک، برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا، یہاں علماء میں جو رات دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں طرح طرح کے، اس کے واحد سبب یہ ہے کہ یہ سب کھوٹے سے بندھے ہوئے نہیں، ہر آدمی اپنی چلا رہا ہے۔ تو اگر اختلاف نہ ہو تو کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھو، اور اختلاف ہو جائے تو پھر مرکز کو پکڑنا ضروری ہے، ورنہ فائدہ کیا ہوا؟ دیوبندی ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ مرکز کو نہیں پکڑتے ہیں تو دیوبندی ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے جن فرشتوں سے کہا گیا تھا وہ زمین کے فرشتے ہیں، مگر ہم علماء کرام سے ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تھا اور ان سے غلطی بھی جنت ہی میں سرزد ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو جب ابھی جنت پر اتارا ہی نہیں گیا تھا، آدم علیہ السلام زمین پر پیدا کیے گئے ہیں اور اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر دونوں کو آسمان پر اٹھا کر جنت میں رکھا گیا ہے، اور سجدہ کروانے کا واقعہ آسمان پر اٹھانے سے پہلے کا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک اس کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول نہ بھیجے۔ قرآن پاک میں جن انبیاء کا ذکر ہے وہ سب عرب میں آئے، تو دنیا میں باقی ممالک جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، ہندوستان، چائنا وغیرہ، یہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ سے پہلے کون سے رسول آئے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، آئے تھے یہ مجھے معلوم ہے۔ ہر جگہ اللہ نے نذیر بھیجا ہے، رسول اور نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ نے نذیر بھیجا ہے، دین سے واقف کرنے والا بھیجا ہے۔ اگر علماء پہنچے ہیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اب کون آیا وہ نہیں ہے، ان کا تذکرہ قرآن میں اس لیے نہیں ہے کہ اگر غیر مانوس دنیا بھر کے لوگوں کے نام لیے جائیں گے تو قرآن کے پہلے جو مخاطب ہیں وہ چکر میں پڑیں گے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ تو قرآن کو ہسٹری کی کتاب تھوڑی ہے، وہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ لہذا جن انبیاء کو پہلے مخاطب جانتے تھے ان کے نام ہیں، باقی کے نام بیان نہیں کیے۔ اور قرآن میں یہ ہے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، انبیاء میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، بعض کا نہیں کیا ہے۔ جو نہیں کیا اس کو ہم کہاں سے بتا دیں گے؟ اتنی بات بالاجمال جانتے ہیں کہ ہر قوم کے پاس نذیر، رسول اور نبی کی تخصیص نہیں، نذیر ضرور پہنچے ہیں، اور جب تک ان کو نتائج اعمال سے چوکنا نہیں کیا گیا وہاں تک ہلاک نہیں کیا گیا۔ اتنی بات ہم بالاجمال جانتے ہیں، مشخص اور متعین کر کے ہم نہیں بتا سکتے۔ اذان کے وقت کسی کو سلام کر سکتے ہیں یا سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی اذان کا جواب دینے میں مشغول ہے تو آپ سلام نہ کریں، لیکن
اگر وہ اذان کا بس اس نے مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اس نے پھٹ سے جواب دے دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، فارغ ہو گئے، اب کر سکتے ہو سلام۔ شادی کرنے جاتے ہیں، یہ بھی شادی کے پیچھے پڑا ہے، وہ بیوی کے پیچھے پڑا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی۔ شادی کرنے جاتے ہیں تو سودا کرتے ہیں پیسوں کا، وہ جائز ہے یا نہیں، بیٹے یا بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں پیسوں کا، وہ جائز ہے یا نہیں۔ ارے بھی شادی میں کائے کا سودا ہوتا ہے؟ لڑکی لاؤ، مہر دے کر لڑکی کو لاؤ، بس ختم ہوئی، اس سے آگے کیا سودا ہے؟ یہ تو سب ہندوؤں کے طریقے ہیں، لڑکیاں بیچتے ہیں۔ اب جاہل مسلمانوں میں بھی لڑکیاں بیچتے ہیں، لڑکی کا باپ پیسے لیتا ہے، تو سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ اگر شوہر انجانے میں اپنی بیوی کو بہن بول دے تو شریعت میں کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں، کوئی حکم نہیں ہے۔ انجانے میں یہ قید ہے، انجانے میں بہن بول دے، صرف بہن بول دے تو اس سے کوئی حکم نہیں آتا ہے۔ سعودیہ میں میرے ایک دوست ہیں مولوی رضوان بہرائچی، دیوبند کے فارغ ہیں اور دورے میں میرے ساتھی ہیں، مکے میں ان کا کتب خانہ ہے۔ تو ایک میں ان کے یہاں جاتا ہوں، ان کے پاس بیٹھا تھا اور انہوں نے بیٹے کو کہا تعال یا ابویا، تعال ابویا، اپنے بیٹے سے کہا کہ ابا آ جاؤ یہاں، بیٹے سے کہہ رہا ابا آؤ، تعال ابویا، میرے ابا آؤ۔ تو میں نے کہا مولوی رضوان یہ تیرا باپ ہے؟ تو اس نے کہا یہاں تو بیوی کو بھی ابویا کہتے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان میں ایک مفتی صاحب نے کہا کہ ٹخنوں سے اوپر پینٹ یا پاجامہ کو الٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے الٹا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں کہ حضور نے الٹا کپڑا پہننے سے منع کیا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ وہ کہتے ہیں اندر کی طرف فول کرو، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، جو زائد سے کاٹ ڈالو تاکہ نہ رہے مرض نہ رہے مریض۔ جو پینٹ بڑھی ہوئی ہے اتنا حصہ کاٹ ڈالو تاکہ اس کو نہ اوپر فولڈ کرنا ہے نہ اندر فولڈ کرنا ہے۔ ایک عالم نے کہا کہ میلاد سب سے پہلے حضرت عباس نے حضور کے سامنے پیش کیا، وہ ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ قطعاً غلط ہے، ترمذی میں ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اور ترمذی کی میں نے شرح لکھی ہے 8 جلدوں میں، تحفۃ العلمئی، ایسی ترمذی میں کوئی روایت نہیں۔ یہ جو میلاد ہے یہ تو 5ویں صدی میں اربل، یہ ادھر یہ جو شام عراق ہے یہاں اربل ہے، اربل کا جو بادشاہ تھا اس نے 5ویں صدی میں یہ میلاد شروع کی، اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ حنفیوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ جو حضرات نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ کو فرض کہتے ہیں وہ بھی جنازے میں فاتحہ کو فرض نہیں کہتے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ مقتدی کے لیے فاتحہ فرض کہتے ہیں لیکن جنازے میں وہ بھی فرض نہیں کہتے۔ کوئی چاروں اماموں سے کوئی امام جنازے میں فاتحہ کو فرض نہیں کہتا۔ اور نماز میں جو امام شواف فرض کہتے ہیں تو ان کے پاس ان کے دلائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، ہمارے پاس بھی ہمارے دلائل ہیں۔ اور جب حدیثوں ہی میں یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے تو پھر اب مجتہدین فیصلہ کریں گے، اور جو جس مجتہد کا فالو کرتا ہے اس کی رائے پر چلے گا، اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہے؟ جب حدیثیں یوں بھی ہیں اور یوں بھی ہیں، رفع دین کی بھی حدیث ہیں، رفع دین نہ کرنے کی بھی حدیث ہیں، حدیثیں دونوں طرف ہیں۔ اب آپ جس مجتہد کو آپ نے عقیدت کا ہار پہنایا ہے، تقلید کے یہ معنی ہے، اس کا فالو کرو، اس کے علاوہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں تقلید مت کرو اللہ رسول کی تقلید کرو، تقلید مت کرو اللہ رسول کی تقلید کرو، یہ سب بکواس ہے۔ تمام مسلمان قرآن و حدیث کا فالو کرتے ہیں، صرف 3 قسم کے مسائل ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے،
اور وہ مسائل جن میں قرآن و حدیث کا فالو کیا جاتا ہے وہ 80% ہیں، اور 20% وہ مسائل ہیں جو 3 قسم کے مسائل ہیں، ان میں اختلاف ائمہ میں ہوئے ہیں اور ان میں تقلید کی جاتی ہے۔ 80% مسائل میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی، قرآن و حدیث ہی کی تقلید کی جاتی ہے۔ وہ 3 قسم کے مسائل اتنے ابھی جلدی نہیں بیان ہو سکتے، ہوتے ٹاپک ہے، اس کو بتلانا پڑے گا۔ مثال لو، سورہ مائدہ میں وضو کی آیت آئی ہے، تمام امت اسی طرح وضو کرتی ہے جیسا سورہ مائدہ میں آئی۔ کوئی حنفی کا وضو الگ ہو، شافعی کا وضو الگ ہو، حنبلی کا وضو الگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی طرح وضو کرتے ہیں، جو سورہ مائدہ میں وضو کی آیت ہے اس کے مطابق وضو کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وضو اور غسل کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے وضو غسل نہیں ہوگا، اور باقی 3 اماموں نے کہا کہ نیت ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی وضو غسل ہو جائے۔ اب یہ جو اختلاف ہے اس کو، وہ اختلاف کا ثمرہ صرف 2 جگہ پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہل چلا رہا ہے، زور کی بارش شروع ہو گئی اور وہ اس کو غسل واجب تھا، اور اس نے سارا بدن بھیگ گیا، بارش میں ہل چلا رہا تھا، منہ میں بھی پانی گیا، کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی ڈال دیا، تو غسل ہوا یا نہیں؟ امام شافعی فرماتے غسل نہیں ہوا۔ ایک آدمی غسل واجب ہوا، وہ بنگال میں ہر گھر کے ساتھ تالاب ہوتا ہے، وہ تالاب پر نہانے کے لیے گیا، اس کا دوست آیا، دونوں میں مستی ہوئی اور اس نے اس کو دھکا دیا اور دھڑام سے تالاب میں گرا اور ڈوب کر نکل آیا، تو غسل ہوا نہیں ہوا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے نیت نہیں ہے لہذا وضو غسل نہیں ہوا۔ دوسرے 3 ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، وضو غسل عبادت مقصودہ نہیں، غیر مقصودہ ہے، نیت کے بغیر بھی وضو غسل ہو گیا۔ اب وضو تو کرتے ہیں سب اسی طرح، یہ 1-2 مسئلوں میں، یہ مسئلے میں اختلاف ہوا۔ اب اس ایسی صورت میں جو جس امام کا فالو کرتا ہے اس کی رائے پر عمل کرے۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ رسول کو کیوں چھوڑ کر 4 ائمہ 4 بدھ کیوں پکڑ رکھے ہیں؟ اللہ رسول ہی کا فالو ہے 80% مسائل میں۔ صرف 3 قسم کے مسائل ہیں جن میں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس لیے ائمہ کی رائیں لی جاتی ہیں اور ان میں اختلاف ہوتا ہے، تو جو جس کا تقلید مقلد ہے اس کا فالو کرے۔ یہ مسئلہ سمجھاؤں گا، وہ 3 قسم کے مسائل کون سے ہیں جن میں تقلید ضروری ہے، تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ بتاؤں گا کسی وقت۔ اسی طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ حدیث یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ امام شافعی اور امام اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، یعنی نہیں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے جس نے فاتحہ نماز نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں، کامل نہیں۔ اب اختلاف ہو گیا کہ نماز میں فاتحہ فرض ہے یا واجب ہے، تو جنہوں نے ترجمہ کیا نماز نہیں انہوں نے کہا فاتحہ فرض ہے، اور جنہوں نے کہا نماز کامل نہیں انہوں نے کہا فاتحہ واجب ہے۔ یہ اختلاف تو ہوا ہے، لیکن ساری دنیا کے مسلمان، کون مسلمان ہے جو ہر رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھتا؟ ہر آدمی پڑھتا ہے۔ اب وہ فرض ہے واجب ہے یہ اختلاف رہنے دو، ہر مسلمان ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، اور مقتدی فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے یہ الگ مسئلہ ہے، 2 مسئلے الگ ہیں۔ فاتحہ نماز میں فرض ہے یا واجب ہے، اور مقتدی کو فاتحہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی یہ دوسرا الگ مسئلہ ہے۔ بعض گمراہ فرقوں کے لوگ حنفیوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حدیث بتاتے ہیں جس پر وہ عمل کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے ہیں پر ہم عمل کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ منافق کہہ سکتے ہیں؟ دل میں کچھ اور ظاہراً کچھ۔ پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہے۔
منافق تو دھوکے باز کہو، نفاق کا تعلق تو ایمان سے، دل کورا ہے، خالی ہے، دل میں ایمان ہے ہی نہیں، اور زبان سے کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دونوں عقیدے دل سے مانتا ہی نہیں۔ یہ تو ہے منافق اعتقادی، اور دوسرا منافق عملی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھو تو خیانت کرے۔ 4 علامتیں بتلائی ہیں، یہ تو اعمال ہیں، دل میں ایمان ہے اور عمل اس کے خلاف ہے۔ آج تو 50% مسلمانوں کا یہی حال ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز پڑھتا نہیں، داڑھی منڈاتا ہے۔ یہ تو 50% مسلمانوں کا یہی حال ہو گیا، اور یہ تو نفاق کا مسئلہ ہے، تو دھوکے باز ہے، دھوکے باز کے لیے الگ احکام ہیں۔ کلوننگ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، اس کی اجازت ہے کہ نہیں، اور اس فیلڈ میں کام کرنا کیسا ہے؟ بھائی یہ مسئلہ تو امریکہ کے صدر بش سے پوچھنے کا ہے، ہم سے پوچھنے کا نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹوں کا مسئلہ ہے۔ بش سے پوچھو، اور بش نے فتویٰ دیا ہے کہ کلوننگ جائز نہیں ہے۔ میوٹیشن، ایک قسم کے جانور کی دوسری قسم کے جانور کے ساتھ افزائش نسل کے طریقے کو میوٹیشن بولتے ہیں۔ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے، اور فیلڈ میں کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھو، سنترا اور آم دونوں میں قلم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ سنترے کا پودا ہے، آم کا پودا ہے، دونوں کی قلم کی جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اور ساری دنیا میں طرح طرح کے نئی پھل فروٹ نکلتے رہتے ہیں، آموں کی بے شمار اقسام ہو گئی ہیں، وہ قلم کر کے ہی تو بناتے ہیں۔ بس یہ بھی قلم کر رہا ہے، کرنے تو قلم، ایک جانور کی دوسرے جانور سے قلم کر رہا ہے، کرنے تو، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ سور کے دل کے والوں کو انسان کے دل کی سرجری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی علاج دوسرا نہیں ہے تو کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی الٹرنیٹیو علاج ہے تو پھر نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی علاج ہے ہی نہیں اس کے علاوہ تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ سور کے مثانے کے پاؤڈر کی ریسرچ جاری ہے، جس کے استعمال سے کٹے ہوئے جسم کے حصے دوبارہ بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر کٹی ہوئی انگلی کا دوبارہ بن جانا، کیا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر وہ مارکیٹ میں آ جاتی؟ اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ کسی بیماری کا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے تو حرام سے علاج ہو سکتا ہے، اور اگر دوسرا علاج متبادل ہے تو پھر حرام سے علاج جائز نہیں۔ واش روم میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں۔ واش روم میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہو تو دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ واش روم تو غسل خانے کو کہتے ہیں، غسل خانے میں کیا گندگی؟ اور اگر واش روم کے ساتھ لیٹرین ہے تو فلیش ہے، اس میں بھی گندگی نہیں ہوتی ہے، وہاں دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز بغیر اذان کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کبھی اذان کے بغیر نماز پڑھ لی، پڑھ سکتے ہیں۔ شروع ہونے پر، وقت شروع ہونے پر، ہاں یہ ضروری ہے، وقت شروع ہونے کے بعد اذان ضروری نہیں ہے۔ اور گجراتیوں میں ایک غلط تصور ہے، اور گجراتیوں کو دیکھ کر پاکستانیوں میں اور افغانیوں میں بھی وہ بات شروع ہو گئی ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی اور اذان پوری نہیں ہوگی سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ ارے نماز کا وقت ہو گیا، اب سنتیں پڑھ سکتے ہو۔ میں بار بار آ کر عمل کرتا ہوں
فجر میں آتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، میں سنتیں شروع کرتا ہوں مگر کوئی سبق نہیں لیتا۔ ایسا دماغوں میں گھسا ہوا ہے کہ جب تک اذان پوری نہ ہو جائے سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، وقت ہو گیا اب سنتیں پڑھ سکتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زوال ہوتے ہی ظہر کی 4 سنتیں ہمیشہ پڑھ لیتے تھے۔ کیا تبلیغی جماعت کا یہ تاثر صحیح ہے کہ تبلیغ میں جڑے بغیر نہ نماز جنت میں لے جا نہ نماز جنت میں لے جا سکتی ہے نہ روزہ، یعنی جنت میں جانے کے لیے تبلیغی جماعت میں جڑنا ضروری ہے؟ یہ جاہل تبلیغیوں کا خیال ہے، اور ہر قوم میں جاہلوں کا ایک طبقہ ہوتا ہے۔ ان جاہلوں کی باتوں کو نہیں لینا چاہیے، بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان صحیح ضروری ہے، عقیدے صحیح ہوں، اور فرائض اور واجبات پر مضبوطی سے عمل ہو، کوئی قضا نہ ہو، اور گناہ کبیرہ سے پوری طرح سے بچا ہوا ہو۔ جنت میں جائے گا، بیعت ہونا بھی ضروری نہیں۔ کیا یہ طریقہ درست ہے کہ مغرب کی نماز 5 منٹ میں ختم اور عشاء 15 منٹ میں، اور تبلیغی تعلیم کے لیے 30 منٹ میں، وہ بھی اس قدر بلند آواز سے کہ نہ کوئی سنت آواز سے پڑھ سکے نہ نفل؟ یہ صحیح نہیں ہے کہ مغرب اتنے منٹ میں ختم ہونی چاہیے، عشاء اتنی منٹ میں ختم ہونی چاہیے، پھر تبلیغ کا کام شروع ہو جانا چاہیے۔ صحیح نہیں۔ یہ مسئلہ بہت کئی سالوں پہلے میں نے یہاں اسی مسجد میں بیان کیا تھا کہ بھئی نماز کے بعد لوگ سنتوں میں نفلوں میں ہیں اور تم زور زور سے تعلیم شروع کر دیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ مسئلہ میں نے بیان کیا۔ تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، ابھی حیات ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا ورنہ تم سب ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، نفلیں انفرادی عمل ہے اور تبلیغی کام اجتماعی عمل ہے۔ اجتماعی عمل کی اہمیت انفرادی عمل سے زیادہ ہے۔ تو اس وقت صدر تھے کمیٹی کے ہمارے عبدالحق بھائی، انہوں نے اسی وقت ڈانٹا ان کو۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ مسجدیں بنائی گئی ہیں نمازوں کے لیے، کون سی فرض نمازوں کے لیے، اور فرضوں کے ساتھ سنت مؤکدہ 12 سنتیں ہیں جو فرضوں کے ساتھ ملحق ہیں، ملائی گئی ہیں، ان میں سنت مؤکدہ بھی ہیں، یہ بھی مسجد میں پڑھنی ہے۔ یہاں تک دوسرے کام نہیں۔ اور کوئی بندہ ہے وہ اب پڑھ رہا ہے، اس نے نفلی اپنے اوراد پڑھ رہا ہے، اس کے لیے تو گھر ہے، گھر میں جا کر پڑھو۔ باقی فرض اور سنت مؤکدہ جب تک لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں تک دوسرا کوئی کام، تبلیغ کا کام بھی دین کا کام ہے، لیکن مسجدیں دراصل نمازوں کے لیے، اس سے جب نمٹ جائیں گے پھر جتنے دین کے کام کرنے ہو کرو۔ ہماری اکثر مساجد میں لوگ چھٹی کے دن جمع ہو کر یاسین شریف کا ختم کرتے ہیں اور امام مسجد اس کا ثواب مرحومین کی روح کو پہنچاتے ہیں، دعا کرتے ہیں جیسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ برطانیہ میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، یہاں تو میرے خیال سے شروع نہیں ہوا تھا، ہو سکتا اب شروع ہو گیا ہو۔ برطانیہ میں ہر اتوار کو فجر کی نماز نہیں، ظہر کی نماز کے بعد میں اعلان ہوتا تھا بھئی یاسین شریف پڑھی جائے گی۔ لوگ ٹھہرتے تھے، کوئی جاتے بھی تھے، کوئی ٹھہرتے بھی تھے، اور یہ سلسلہ تھا تو علماء نے اس کو بدعت قرار دیا کہ اس طریقے پر وقت کی تعین کر کے ہمیشہ یاسین پڑھنا یہ غلط ہے۔ برطانیہ میں بند ہو گیا، بند تو ہو گیا، اب اس کی جگہ پر نیا سلسلہ آیا کہ ظہر کے بعد میں 40 درود پڑھیں گے، ایک آدمی درود پڑھے گا باقی سب سنیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ لہذا ایصال ثواب ضرور کرو، اور اس سوال سے تو معلوم ہوتا ہے کہ چھٹی کے دن، اتوار کے کوئی دن خاص نہیں ہے، بس ایسا کرنے میں ایصال ثواب تو کرنا ہی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر تخصیص نہیں ہونی چاہیے کہ یاسین شریف کیوں بھئی یاسینی کیوں پڑھو،
کہ لوگوں کو یاسین یاد ہے، لوگوں کو قرآن کا پچھلا آدھا پارا سب کو یاد ہے، تو اماں کا پچھلا آدھا پارا کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر ایک سے کیوں نہیں کہتے پڑھو؟ ایک سورت کی تخصیص کیوں کرتے ہو؟ تو وقت کی تخصیص نہ ہو، قرآن کے کوئی خاص ذکر کی تخصیص نہ ہو تو ایصال ثواب جائز ہے۔ کیا کوئی عمل جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دی جائے بدعت شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسا کوئی عمل جائز ہی نہیں ہے۔ حضور کے عمل پر ترجیح دی جائے وہ تو عمل ہے ہی نہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ چیز دین میں بڑھائی جائے اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، تو یہ بدعت ہے۔ جیسے حضور اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے میلاد مروجہ ثابت نہیں ہے، بس اگر لوگ اس میلاد مروجہ کرتے ہیں تو بڑا ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ کیا کوئی عمل اچھا جیسا کہ ہماری مساجد میں بہت سے لوگ فرض نماز ختم ہوتے ہی دعا مانگتے ہیں، یہ حضور کے عمل کے خلاف کہاں ہے؟ دعا مانگو، دعا تو نماز کا مغز ہے، اور ہم اجمی نماز میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ نماز میں ہم اپنی زبان میں دعا مانگیں گے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تب کیا کریں گے؟ نماز سے فارغ ہو کر فوراً دعا مانگو، اپنی لینگویج میں اپنے دل کی مراد مانگو، جو کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نہ کہ صحابہ کا، وہ عربی جانتے تھے۔ اور دعا کی اصل جگہ قاعدہ اخیرہ میں تحیات، درود شریف، پھر دعا پڑھو، جتنی دعائیں مانگنی ہو کرو۔ اب ہم اجمی مسلمانوں کے لیے تو ممکن نہیں، تو ان اجمی مسلمانوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ سلام کے بعد اپنی زبان میں دعا مانگو، کہ حضور کے طریقے کے خلاف کہاں ہوا؟ یہ تو ہم اجمیوں کی ایک ضرورت اور مجبوری ہے۔ مانگنے سے بھی پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر یا دل پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عملیات ہیں۔ کوئی یا قویوں کا وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی یا نوروں کا وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی تو وظیفے ہیں، جس کا جی چاہ پڑھے، جس کا جی چاہ نہ پڑھے، کوئی شرعی چیز تھوڑی ہے۔ تسبیح، فاتحہ، آیت الکرسی اور دیگر اعمال ثابت ہیں، یہ ان سے پہلے بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پہلے کر کے بعد میں کر لو۔ یہ تو نہیں ہے کہ جسٹ کلوز فرض کے ساتھ تسبیحات فاطمہ ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ پہلے اپنے اوراد و اعمال کر لو، پھر تسبیحات فاطمہ پڑھ لو، پھر آیت الکرسی پڑھ لو۔ اگر غیبت ہو جائے اور بعد میں غلطی کا احساس ہو تو کیا کرے؟ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے۔ لطیفہ سناؤ، میرے پاس ایک فون آیا، امروہہ ضلع میں ایک نوگاواں ہے، وہاں سے ایک مولوی کا فون آیا، وہ پہلے دارالعلوم میں پڑھا ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ کی غیبت کی ہے، معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا تو نے میری غیبت کی ہے، میں نے بھی تو دوسروں کی غیبت کر رکھی ہے، میں ان کو کہاں سے حساب نمٹاؤں گا؟ تجھ سے لوں گا، ان کو دوں گا۔ بریلوی صحیح العقیدہ مسلک ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں رات بھر روئے، ایک مرا تھا وہ بھی صبح اٹھ کر گالیاں دیتا ہوا بھاگ گیا، لے 2 گھنٹے تقریر کی، اب یہ سوال بھیج رہا ہے۔ ایک مرا تھا وہ بھی گالیاں دیتا ہوا پوچھ رہا ہے کہ صحیح العقیدہ ہے، پھر اثر سے مغرب تک کیا کیا تھا؟ چلو بھائی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔